دیکھیے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی زمانے کا وسط یہ وہ دورانیہ تھا جب قریش مکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کی دعوت کو روکنے کے درپے تھے۔ ہر ممکن طریقے سے ان کی یہ کوشش تھی کہ اسلام کی دعوت کو روک دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ افواہیں بھی اڑاتے تھے، پروپیگنڈے بھی کرتے تھے، اور مختلف جھوٹی باتیں مسلمانوں کی طرف منسوب کرتے تھے، یہاں تک کہ جبر اور تشدد سے بھی کام لے لیتے تھے۔ تو ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی ہے۔ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت سے صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کا بیان ہے، اور ان عقائد کو مختلف تاریخی واقعات اور کائناتی مشاہدات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے، قلب القرآن اس صورت کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے مختلف اوصاف ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ کو قرآن کریم کا کوہان کہا جاتا ہے، جیسے اونٹ کا کوہان اس کا سب سے بلند حصہ ہوتا ہے، ایسی ہی سورہ بقرہ میں احکام اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ اسے کوہان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس صورت کو سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں سب سے اہمیت دل کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، پورا جسم گویا کہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ یعنی دل انسانی جسم کا ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ درست طریقے سے چلتا رہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے۔ یہاں درستگی سے مراد روحانی درستگی ہے۔ ویسے تو جسمانی درستی کا بھی بہت سارا دار و مدار دل پر ہے۔ اگر دل کام کرنا چھوڑ دے ایک لمحے کے لیے بھی تو انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہاں درست رہنے سے مراد روحانی طور پر درست رہنا ہے کہ اگر کسی کا دل روحانی طور پر تندرست ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، تو ایسے دل کے ساتھ جو جسم جڑا ہوا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس جسم میں ایسا دل موجود ہے تو وہ جسم بھی تندرست رہتا ہے، کیونکہ انسان کی دلچسپیاں، اس کی پسندیدگی، اس کے جو اچھے تأثرات ہوتے ہیں، اس کا تمام تر دار و مدار قلب پر ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے۔ انسان کا اگر مسجد میں دل لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اچھا ہے، تندرست ہے۔ جب دل تندرست ہوگا تو عبادات میں دل لگے گا، مسجد میں دل لگے گا، نماز میں دل لگے گا، تلاوت میں دل لگے گا، اذکار میں دل لگے گا۔ اور اگر دل تندرست نہ ہو، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے، تو پھر عبادات میں آدمی کا دل نہیں لگتا۔ پھر مسجد آدمی کو ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے قید خانہ ہوتا ہے، کہ قید خانے سے اگر قیدی چھوٹتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھتے۔ یہی صورتحال ایسے آدمی کی مسجد میں ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں بس بادل ناخواستہ بیٹھا ہوتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے کہ کب سلام پھیرے اور میں یہاں سے پاؤں سر پر رکھ کر بھاگوں۔ تو ایسے آدمی کا دل مسجد میں نہیں لگتا، عبادات میں بھی نہیں لگتا۔ اور دل کی صحت کس چیز سے ہوتی ہے وہ میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ دل کی صحت یہ اللہ کے نام لینے سے ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ دل جو اللہ کا نام لیتا ہو، ذکر کرتا ہو تو وہ زندہ ہے،
اور ایسا دل جو اللہ کا نام نہ لیتا ہو تو ایسا دل مردہ ہے۔ بے شک وہ دھڑکتا رہے، بے شک وہ صحت مند رہے، اور جس جسم میں موجود ہے وہ جسم بھی صحت مند رہے، لیکن اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو یہ دل اللہ کے ہاں مردوں میں ہے، اس کا شمار مردوں سے بھی کہیں آگے کسی کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ تو دل کی تندرستی کا دار و مدار اللہ کا نام لینے پہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دل پہ زنگ چڑھتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پھر آدمی کا دل عبادات میں نہیں لگتا، تو اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس پہ اللہ کے نام کی ضربیں لگائی جائیں۔ انسان اپنی زبان سے اللہ کا نام لے، کثرت سے لے۔ اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ انسانی دل کو دھو کے رکھ دیتا ہے، روحانی طور پہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جب دل پاک صاف ہو جائے گا تو پھر عبادات میں بھی دل لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں جب کوئی آدمی جاتا ہے اور تصوف کا ابتدائی طالب علم ہوتا ہے تو اس کو زیادہ تر زور ذکر کرنے پہ اس کی توجہ لگائی جاتی ہے۔ تلاوت ہے یا دیگر جو نوافل عبادات ہیں ان سے زیادہ زور ذکر پہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ ذکر کے ذریعے اس کے دل کا علاج ہوتا ہے، اور جب اس کا دل تندرست ہو جائے پھر وہ تلاوت خود بخود کرے گا، پھر وہ نماز کی طرف خود آئے گا، اور اگر دل تندرست نہ ہو تو پھر تلاوت میں اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ تو بہرحال انسانی جسم میں دل کی اہمیت زیادہ ہے، اور چونکہ ایمان کا دار و مدار دل پر ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، ایمان آپ کے جسمانی اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ایمان تمام تر نظریات ہیں نا، کہ انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، اور قرآن کریم کی حقانیت مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، اچھی اور بری تقدیر کو مانتا ہے۔ ان تمام تر امور کا دار و مدار دل پہ ہوتا ہے، تو ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور اس صورت میں ایمانیات کو بڑے تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے احادیث میں اس صورت کو قرآن کریم کے دل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس صورت کے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو صبح کے وقت اس کی مغفرت کر دی جاتی۔ صبح وہ اس حال میں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہوتی۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ یاسین پڑھے اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے دن کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی سورہ یاسین آپ اگر رات کو پڑھیں گے تو صبح ہونے سے پہلے مغفرت اللہ فرما دیتا ہے، دن کو پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے دن کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے، پھر بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری امت کے ہر آدمی کے دل میں یہ سورہ یاسین محفوظ ہو۔ گویا کہ ہر امتی کے لیے سورہ یاسین یاد کرنا، اس کے مضامین محفوظ کرنا، اس کے مضامین کو سمجھنا، یہ بارگاہ نبوت سے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اموات کے قریب، یعنی جو آدمی قریب المرگ ہو، جو مرنے والا ہے، تو اس کے قریب بھی سورہ یاسین کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک تو اس صورت کی اپنی برکات ہیں، اور پھر اس صورت میں چونکہ عقائد کا بیان ہے تو جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے سرہانے بیٹھ کر اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو جہاں اس صورت کی برکات اس کو نصیب ہوتی ہیں وہاں اس کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو ترجمہ نہ آتا ہو تو علماء فرماتے ہیں اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھ لے، تو صورت کی برکات بھی اس کو حاصل ہوں گی، اور جو ایمانیات اس میں بیان فرمائے گئے ہیں، ایمان کی جس طرح تاکید کی گئی ہے، تو دنیا سے جانے والے آدمی کے سامنے ایمان تمام تر اجزاء کے ساتھ گویا کہ تازہ ہو جاتا ہے۔ مختلف مشائخ نے اپنے تجربات کی بنیاد پر فرمایا ہے کہ انسان کے مختلف حوائج کی تکمیل کے لیے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، فتنوں کو ہٹانے کے لیے، شر اور فساد سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بہت برکات رکھی ہے۔ آدمی اگر اس صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو بہت سارے فتنوں سے، آفات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کا ایک نام دافعہ بھی ہے۔
یعنی یہ گویا کہ بلیات کو، فتنوں کو، مصیبتوں کو اللہ کے حکم سے انسان سے دفع کرتی۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ القاضیہ بھی ہے کہ انسان کے حوائج، اس کی ضروریات کی تکمیل میں یہ معاون ہے، اس کی برکات ہیں، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ القاضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ انتہائی برکتوں والی، رفعتوں والی اور فضیلتوں والی سورت ہے، اور اکثر مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فجر کے وقت دن کا آغاز اس سورت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری خواتین رات کو بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہوتے ہیں، خواتین زیادہ تر پڑھ لیتی ہیں۔ تو اس سورت کو یاد کرنا چاہیے، اس کے مضامین ہمارے سامنے ہونے چاہیے، ہمارے دل و دماغ میں ہونے چاہیے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکات سب کو نصیب کرتا ہے۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حروف مقطعات کے بارے میں آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ حروف مقطعات کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا، اگرچہ مفسرین نے اپنے علوم کی بنیاد پر مختلف قیاسات ظاہر کیے ہیں، مختلف حروف مقطعات کے ممکنہ معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس میں سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ جو چیز ہمیں بتائی نہیں گئی، مبہم رکھی گئی ہے، تو ہم بھی اس کو مبہم رکھیں، اس کی معنی کی کھوج کرید کے پیچھے پڑنے کی بجائے اس پہ ایمان رکھیں۔ اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی دیگر اسماء ہیں، اس کا اسم ذات ہے اللہ، اسی طرح اس کی صفات ہیں رحمان ہے، خالق ہے، تو یاسین بھی بعض علماء کے ہاں اللہ جل جلالہ کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہے، جیسے طٰہٰ ہے، پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ بعض علماء کے ہاں طٰہٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء عالیہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے یاسین کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یاسین کا بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ یا سید سے اس کا اختصار ہے کہ اے سردار یا اے سید البشر، تو گویا ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کریم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر۔ یہاں قرآن حکیم کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ سورت مکی زمانے کے وسط میں نازل ہوئی۔ اس زمانے میں قریش کی جانب سے بڑے زور و شور کے ساتھ رسالت کا انکار کیا جا رہا تھا، مختلف افواہوں کے ذریعے، مختلف اور جبر کے ذریعے وہ رسالت کا انکار کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ زمانہ رسالت کے انکار کے زور و شور کا تھا قریش کے سرداروں کی جانب سے، تو اللہ نے بھی انتہائی تاکید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو بیان کیا، قسم کھا کے کہ قرآن حکیم کی حقانیت کی قسم ہے کہ اے پیغمبر آپ رسول ہیں، مرسلین میں سے ہیں، اور بالکل سیدھے راستے پر ہیں، یعنی آپ کے راستے کے درست ہونے کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو گویا بندوں کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے آغاز میں، قرآن کریم کے ایک طرح کے دیباچے میں، یعنی سورہ فاتحہ میں تم جس صراط مستقیم کی اللہ سے دعا کرتے ہو، تو وہ صراط مستقیم تمہیں کہاں ملے گا؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملے گا کہ آپ علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ یہاں قرآن کی اللہ نے صفت بیان کی حکیم، حکمت برے قرآن کی قسم، وہ قسمیہ ہے، تو قرآن کریم کی صفت بیان ہوئی کہ یہ قرآن کریم حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں اللہ کی صفات کا بیان ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، بندوں کو مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نصیحتیں کرتا ہے، حکمت سکھائی جاتی ہے۔ تو گویا یہ قرآن کریم حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔
آگے فرمایا کہ آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں اور بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے العزیز جس کا اقتدار بھی کامل ہے، الرحیم جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جس قرآن کریم کا انکار کرتے ہو تو یہ قرآن کریم کسی ایسی ذات کی طرف سے نہیں ہے کہ جس کا تم انکار کرو اور بچ جاؤ۔ یہ قرآن کریم ایسی ذات کی طرف سے ہے جو تمام اقتدار کا مالک ہے، تمام تر قوتوں کا مالک ہے، اور یہ تم بھول جاؤ کہ تم اس کا انکار کرو گے، اس سے بغاوت کرو گے اور بچ جاؤ گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس نے حکمتوں والا قرآن جو تمہاری طرف بھیجا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا الرحیم کہ جس ذات نے تمہاری طرف قرآن بھیجا ہے، تمہیں اس عظیم ترین الہی کلام کے لیے منتخب کیا ہے، تمہیں اس کا وارث بنایا ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے تمہارے ساتھ، یہ اس کی جانب سے رحمت والا معاملہ ہے۔ اب یہ قرآن کریم اللہ نے آپ کی طرف کیوں نازل کیا؟ آگے نزول قرآن کریم کا ایک مقصد بیان کیا جا رہا ہے، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ یعنی اے حبیب تاکہ آپ خبردار کریں قوماً ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم جن کے آباء و اجداد کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، فہم غافلون اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے نازل کرنے کا اولین مقصد تو یہ تھا کہ اہل عرب کو تبلیغ کی جائے، وہ قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے، اور پھر اس کے بعد پورے عالم کو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کسی قوم کی طرف پیغمبر بھیجتا ہے، اس کی تعلیمات اس قوم کے پاس ہوتی ہیں، نسل در نسل اس قوم میں پیغمبروں کی تعلیمات چلتی ہیں۔ بسا اوقات ایک قوم کی طرف براہ راست تو پیغمبر نہیں آتے، لیکن نسل در نسل کسی پیغمبر کی تعلیمات ان کے پاس ہوتی ہیں، اور یا پھر گرد و پیش میں اللہ نے پیغمبر بھیجے ہوتے ہیں اور ان پیغمبروں کی تعلیمات ان تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کسی قوم کے پاس کسی نہ کسی صورت میں پیغمبروں کی تعلیمات ہوتی ہیں، اور جب کوئی قوم اس نہج تک پہنچ جائے، قدیم زمانے کی تاریخ میں اللہ کی سنت کی بات ہو رہی ہے کہ زمانہ قدیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ کی سنت یہی تھی کہ اگر کسی قوم کے پاس کسی پیغمبر کی تعلیمات بالکل نہ رہیں، نسل در نسل جو پہنچی تھی وہ بھی ختم ہو جائیں، گرد و پیش کے مختلف علاقوں سے جو تعلیمات پہنچی تھی وہ بھی نہ رہیں، تو پھر اللہ کی سنت یہ ہوتی تھی کہ ان کی طرف ایک دوسرے پیغمبر بھیج دیتے تاکہ نئے سرے سے ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ عربوں کی صورتحال یہ تھی، پہلے بھی آپ کے سامنے بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ خاص حجاز میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے۔ گویا تقریباً 1800 برس یعنی کوئی 2000 کے قریب برس گزرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان کے بعد سے لے کر کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے، ان کی تعلیمات چلتی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تعلیمات نسل در نسل قریش میں چلتی رہی، اور قریش تھے بھی ان کی نسل میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے قریش، ان کی اولاد کی اور بھی کافی سارے شاخیں تھی جو کہ مختلف علاقوں میں آباد تھی۔ تو ایک تو ان کی تعلیمات ان تک پہنچتی نہیں، نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہو کے، پھر عرب کے مختلف خطوں میں اللہ نے کچھ پیغمبر بھیجے تھے، کچھ پہلے کچھ بعد میں، جیسے عرب کے جنوبی خطے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہاں قوم عاد آباد تھی جو یمن کا علاقہ ہے، یہ عرب کا جنوبی بڑا زرخیز خطہ رہا ہے، آج بھی ہے، تو یہاں قوم عاد آباد تھی، اور ان کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ عرب کے شمالی حصے میں قوم سمود آباد تھی، جہاں سے مدینہ منورہ سے جو ایک تجارتی روٹ گزرتا تھا تبوک کی جانب، اور وہاں سے شام میں داخل ہوتا تھا، رومن ایمپائر میں جاتا تھا، تو اس راستے پر یہ قوم سمود کے آثار تھے، آج بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ تو یہیں سے آپ کا گزر ہوا تھا، تو قوم سمود یہاں آباد تھی۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی عربوں ہی کے ایک خطے مدین کی طرف تشریف لائے تھے۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب کے مختلف خطوں میں یہ حضرات انبیاء تشریف لائے تھے اور ان خطوں سے قریش کا گزر ہوتا تھا، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات بھی ان کے کانوں سے گزرتی رہتی تھی، اور پھر یہ شام جاتے تھے، فلسطین جاتے تھے، اور شام کے مختلف خطوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، وہاں سے مال لاتے تھے۔ سال میں ان کے 2 سفر تو لازمی ہوتے تھے، یہ ان ممالک کی طرف، یمن کی طرف، شام کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شام کے علاقوں میں اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کثرت سے بھیجے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے آخری تھے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے، اور ان کو گزرے ہوئے کوئی 400-500 برس ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات سننے میں آتی رہتی تھی، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عربوں میں طویل زمانے سے اگرچہ کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے، لیکن پیغمبروں کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہتی تھی، چاہے حجاز میں تشریف لائے ہوئے قدیم زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات ہوں تو نسل در نسل ان کے پاس موجود تھی، چاہے عرب کے دیگر خطوں میں جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تھے، چاہے ان کی تعلیمات کا کوئی حصہ ہو جو ان تک پہنچتا ہو، یا چاہے شام کے خطوں سے بنی اسرائیل کی طرف جو بنی اسرائیل کے انبیاء تشریف لائے تھے، چاہے ان کی تعلیمات تو ان تک پہنچتی تھی۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کانوں میں سے اللہ کا پیغام گزرتا رہتا تھا، اور جب ایسا مرحلہ آیا کہ ان کے پاس تعلیمات بالکل نہ رہیں تو ظاہر ہے کہ اب نئے نبی کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایسا انتظام اللہ نے فرما دیا کہ پوری کائنات میں ہر انسان تک، قیامت تک آنے والے ہر انسان تک اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچانے کا انتظام فرما دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس ساری تفصیل سے ایک نقطہ سمجھ لیا کہ پیغمبر اللہ قدیم زمانے میں اس وقت بھیجتا تھا جب گزشتہ پیغمبر کی تعلیمات نہ رہتی، مٹ جاتی، کسی بھی کہیں سے بھی ان کے پاس نہ پہنچتی، تو اللہ نے اس آخری امت کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ آخری آنے والے انسان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچتی رہیں۔ تو گویا اللہ نے پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہ چھوڑی، آپ علیہ السلام پر اللہ نے اس طرح نبوت کی تکمیل فرما دی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ عربوں میں پیغمبر نہیں آئے تھے، تو اس ضمن میں میں نے یہ ساری تفصیل عرض کی کہ بتایا گیا کہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے ان عربوں کو خبردار کریں، کیونکہ طویل زمانے سے ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے، اور ارد گرد کے ماحول میں جو پیغمبر تشریف لائے تھے ان کی تعلیمات بھی گویا اب ان کے پاس نہ رہیں، تو انہیں ضرورت تھی آخری پیغمبر کی۔ اللہ نے آخری پیغمبر بھیج دیا، آخری کلام بھیج دیا، اس لیے تاکہ اس کلام کے ذریعے ان کو خبردار کیا جائے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ اے حبیب آپ خبردار کریں ایسی قوم کو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، یعنی اب وہ تعلیمات ان کے پاس نہ رہیں۔ باپ دادوں سے مراد ان کے قریبی باپ دادے جو تھے جن کے پاس انبیاء کی تعلیمات نہیں تھیں، فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی تعلیمات ہی نہیں ہیں تو ہدایت پہ کیسے آئیں گے، تو غفلت میں ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اب یہاں چند آیات میں اللہ جل جلالہ اہل عرب کی جو عملی صورتحال ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں ایک اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بھی سامان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کے سرداروں کی صورتحال پر غمگین رہتے تھے، اور اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ آپ کو تسلیاں دیتا تھا کہ اے حبیب آپ ان کی اس قدر فکر نہ کیجیے۔ تو یہاں ان کی صورتحال کا بیان ہو رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو راہ راست سے ایسے ہٹ چکے ہیں کہ ان کا واپس آنا گویا کہ ظاہری اسباب میں ممکنات میں سے ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کی زیادہ فکر نہ کیجیے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے۔ اب جب بات پوری ہو چکی ہے اب کیا ہوگا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہیں لاتے۔ اگر نہیں لاتے تو آپ ان کی فکر نہ کیجیے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، تقدیر ان کے اوپر صادق آ چکی۔
انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں۔ اعناق گردنوں کو کہتے ہیں، گلوں، اغلال کا مطلب طوق، ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں۔ فہی الی الاذقان، اذقان یہ ٹھوڑیوں کو کہتے ہیں، جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ فہم مقمحون، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے رہ گئے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دی۔ طوق یہ غلامی سے عبارت ہوتا ہے۔ غلاموں کے گلے میں قدیم زمانے میں طوق ڈال دیے جاتے تھے، اس طرح انہیں کنٹرول کیا جاتا تھا، بیڑیاں ڈالی جاتی تھی۔ گردنوں میں طوق ڈالنا یہ ذلت کی انتہائی درجے کی علامت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈالیں گے، اور وہ طوق ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی ٹھوڑیاں اوپر کو اٹھ گئیں۔ جیسے گلے میں پورا ایک بڑا سارا لوہے کا طوق ڈالا جائے تو آدمی کی گردن اوپر کو اٹھی رہ جائے گی۔ یہ استعارہ ہے اہل عرب کے رؤساء کے تکبر سے، ان کے تکبر کو اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں، یہ اتنے متکبر ہیں کہ اپنی ضد کے آگے، اپنی ضد کی زنجیروں نے انہیں اس طرح باندھا ہوا ہے کہ ان کا سر جھکتا نہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنے انا کی خول میں بند ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اور حق ہونے کے باوجود اس کی انا اسے اس کا انکار کرنے پہ مجبور کرتی۔ جیسے غلام ہے، وہ طوق میں جکڑا ہوا ہے، وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، طوق کی وجہ سے سر نہیں جھکا سکتا۔ انہوں نے بھی اپنے گلے میں تکبر کا طوق ڈالا ہوا ہے، اور وہ تکبر انہیں سر نہیں جھکانے دے۔ تو اہل عرب کے جو رؤساء تھے، ان کے تکبر کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، اور وہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے سر اوپر کو اٹھے رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، سد آڑ کو کہتے ہیں، دیوار کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کر دی، کھڑی کر دی ہے۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے۔ بین ایدی سے مراد آگے، خلف سے مراد پیچھے، یعنی آگے بھی آڑ ہے، پیچھے بھی آڑ ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ أَأَنذَرْتَهُمْ، چاہے آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا خبردار نہ کریں، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں۔ یعنی چاہے آپ خبردار کریں یا نہ کریں، یہ رؤساء ایمان نہیں لانے والے اپنے تکبر کی وجہ سے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ان کی عملی صورتحال کا بیان ہے، اور گویا ان کے مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی اللہ نے کر دی۔ اب یہاں کسی آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے ہی ان کو گمراہ کیا تھا، ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے تھے، ان کے بارے میں فرما دیا تھا کہ یہ تو اب براہ راست پہ نہیں آئیں گے، تو پھر انہیں سزا کیوں ہوگی؟ تو خوب سمجھ لیجئے، یہ بات پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہدایت اور گمراہی کا ایک خاص فلسفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو ہدایت پر لانے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے۔ آپ پیچھے چلی جائیے تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ جیسے روایات کا مفہوم ہے کہ اللہ نے تمام ارواح کو عالم ارواح میں اپنے سامنے حاضر کیا تھا، اور پھر ان سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ گویا کہ ایک معاہدہ تھا، ایک وعدہ تھا، ایک بیعت تھی کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، تو ہم جب زمین پر جائیں گے تو آپ کی بندگی کریں گے۔ تو ایک تو تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا۔ پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تعلیم ہے کہ دنیا میں آتے ہی ایک بچے کے کان میں اذان دی جاتی۔ اب اذان دینے کی اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام آئے، اور اگرچہ اس کے شعور میں وہ بات محفوظ نہیں ہوگی بعد میں، لیکن اس کے لاشعور کو اللہ تبارک و تعالی سے آشنا کروایا جائے۔ پھر آگے جب بچہ ماحول میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عقل دیتا ہے، عقل سے نوازتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، دیگر حیوانات کو عقل نہیں دی۔ اسی عقل کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان اپنے ماحول پر غور کر کے
ایک خالق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، خالق تک پہنچ سکتا ہے، وہ خود سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے اور یہ میں ہوں، آخر کوئی مقصد ہوگا اس کا، کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل دی، اور پھر اللہ نے اس کو عقل کے بعد ایسی بھی نہیں چھوڑا، بلکہ عقل کے بعد بھی اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، کتاب بھیجی ہے، تعلیمات بھیجی ہیں، اسے ہدایات دی ہیں کہ دیکھو نیک ماحول میں رہا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اب یہ تمام تر ہدایت کے اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب ایک انسان اگر ہدایت کے ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے کائنات پر غور کرتا ہے، اپنے آپ پر غور کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ہدایت کی طلب دل میں پیدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور ایک آدمی اگر بغاوت کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کے پاس نیک اور بد کی صلاحیت کا امتیاز ہی ختم ہو جائے، وہ ان تمام تر اسباب سے کام ہی نہ لے، نہ عقل سے کام لے، نہ فہم سے کام لے، نہ انبیاء کی تعلیمات کو سنے، نہ اللہ کے کلام کو سنے، نہ ماحول پر غور و فکر کرے، تو جس آدمی نے خود اپنے اختیار سے ان تمام وسائل سے کام نہیں لیا، خود اپنے لیے برائی کا راستہ منتخب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ جو راستہ وہ منتخب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے پہ اس کو چلا دیتا ہے، وہی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وہ برائی پر چلتے چلتے ایسے منہج پر پہنچ جاتا ہے، ایسے ڈگر تک پہنچ جاتا ہے جہاں واپسی نہیں ہوتی۔ اس کو اللہ پھر یوں تعبیر کرتا ہے کہ ان کے دلوں پر مور لگ گئی، ان کے آگے پیچھے آڑ بن گئی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار ہے، آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں برابر، یعنی اس نے انتخاب خود کیا ہے، اور جب وہ وہاں تک پہنچ گیا تو اب اس کے نتائج کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تعبیر کر رہا ہے۔ تو اب امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جبراً گمراہ کر دے۔ اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں اور آگے انسان کو اختیار دیا، وہ اپنے اختیار سے کسی سبب کو منتخب کرتا ہے۔ ایک معمولی سا کمزور آدمی ہوتا ہے، بظاہر آپ اس کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ نیکی کے اس معراج تک پہنچ جاتا ہے کہ بڑا طاقتور آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب کیوں؟ کیسے پہنچا؟ ایسے ہی پہنچا کہ اس نے ہمت کی، نیکی کا راستہ منتخب کیے، اسباب اختیار کیے، آگے اللہ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم خود اپنے راستوں کی ہدایت ان کو دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ ایک مرتبہ قدم رکھیں گے، اللہ کا نام لیں گے، ہمت کریں گے، تو آگے قدرت خود آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف کھینچ لے گی، لیکن پہلا قدم آپ کو رکھنا ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ کسی کے دل میں ہدایت کی طلب بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور پھر اللہ اس کو ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ اللہ چلانا چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کی عمومی سنت یہی رہی ہے کہ پہلا قدم انسان نے خود رکھنا ہے، اس کے اور اختیار اس نے خود کرنا ہے، محنت اس نے خود کرنی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گھروں میں عام طور پر بزرگ خواتین ہوتی ہیں، بہت کمزور ہوتی ہیں، تہجد باقاعدگی سے پڑھتی ہیں۔ بہت سارے کمزور، یعنی آپ کو کمزور نظر آنے والے، وہ تہجد پڑھتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے توانا لوگ وہ نہیں اٹھ پاتے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ انہوں نے ہمت کی، تو باوجود یہ کہ وہ توانائی میں آپ سے کم ہیں، ان کو نیند کی آپ کی بنسبت زیادہ ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اللہ انہیں اٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور ہم نے ہمت نہیں کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر سوئے رہو۔ جب ہمت ہی نہیں کی تو انسان خود قدم رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، یہاں بھی یہی بات بیان ہو رہی، انما تنذر، اے پیغمبر آپ تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو نصیحت پر چلے، وخشی الرحمن بالغیب، اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے۔ یعنی ایک آدمی کے اندر یہ دو صفات ہوتی ہیں، نصیحت کو پسند کرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، پھر یہ قرآن کریم اس پہ اثر کرتا ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم کے آغاز میں اللہ نے یوں تعبیر کیا، ھدی للمتقین،
یہ قرآن کریم ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ یہی بات یہاں بیان کی، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، جو خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس کا خوف دل میں رکھتا ہے، یعنی اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ بہت ساری جو غیبی چیزیں ہیں ان کو اس نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ دل میں خوف رکھتا ہے، تو ایسے آدمی پر پیغمبر کی تعلیمات اثر کرتی ہیں۔ یہاں پھر وہی بات ہے جو شروع میں دل والی بات آئی کہ ظاہر خوف دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے، تو خوب یاد رکھیے کہ دین کی تمام تر تعلیمات کا محور اور مرجع آپ کا دل ہے۔ اگر دل سلامت رہے گا تو پورا جسم سلامت رہتا ہے، اور دل کی سلامتی کس میں ہے؟ اللہ کے نام میں ہے۔ اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے، صبح و شام لیا جائے۔ قرآن کریم میں جس عبادت کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے اور کوئی تعداد نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ کثرت سے کرو، وہ کرتے ہی رہو، صبح و شام کرو، ہر وقت تمہاری زبانوں پہ وہ ہو۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا نام لو، کثرت سے لو، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اس کا نام لو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے کرو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبانوں پہ اس کا نام نہ ہو۔ تو اس کی برکات پھر نصیب ہوتی ہیں، پھر آدمی کا دل مسجد میں بھی لگتا ہے، عبادت میں بھی لگتا ہے، پیغمبر کی تعلیمات بھی اس پہ اثر کرتی ہیں، قرآن کریم بھی اس کے لیے ہدایت ہوتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، چنانچہ ایسے شخص کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ یعنی جو آدمی اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے تو پیغمبر کی تعلیمات اس پہ اثر کرتی ہیں، جب پیغمبر کی تعلیمات اس پہ اثر کرتی ہیں تو وہ نیک راستے پر چلتا ہے، نتیجتاً اللہ کی جانب سے اسے بشارت ملتی ہے جنت کی، اچھے اجر کی۔ یہاں تک تو بات تھی قرآن کریم کی حقانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی۔ اب آگے عقیدہ آخرت کا بیان۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے جاتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، ان کے وہ اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، زندہ کرنے کے بعد ان کا حساب لیں گے، حساب لیں گے ان کے نامہ اعمال کی بنیاد پہ، اور نامہ اعمال میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر انسان نے جو اثرات چھوڑے ہیں معاشرے پہ، انسانوں پہ، وہ اثرات بھی اس کے نامہ اعمال میں محفوظ ہوتے ہیں۔ اعمال کی بات تو واضح ہے، آپ جانتے ہیں کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی بات کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو لکھا جاتا ہے، فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ آثار کیا ہوتے ہیں اس سے بھی آپ واقف ہیں، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی اثر رسوخ ہوتا ہے، یعنی وہ دوسرے بندے پہ اثر انداز ہوتا ہے، برے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یا تو دوسروں کے لیے برائی کا سبب بنیں گے یا اچھائی کا سبب بنیں گے۔ اگر دوسرا آدمی آپ سے برائی سیکھتا ہے تو یہ آپ کے برے آثار ہیں جو آپ نے معاشرے کو دیے ہیں، اور یہ وہ آثار ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ آثار رہتے ہیں، نامہ اعمال میں یہ پھر بھی لکھے جاتے ہیں۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہوتا ہے، ان اثرات کے اچھے اور برے نتائج کے لیے وہ نامہ اعمال کھلا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، تو اس کے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس کی اولاد نیک راستے پہ ہوگی، تو اب یہ اس آدمی کے اثرات ہیں جو اس نے معاشرے کو دیے ہیں کہ اس نے ایک اچھی اولاد سوسائٹی کو دی۔ اب اگر سے اس کا نامہ اعمال بند ہے، اس کے اپنے اعمال تو نہیں لکھے جا رہے، لیکن اس کے جو اثرات معاشرے پہ مرتب ہوئے ہیں وہ اثرات اس کے نامہ اعمال پہ لکھے جاتے ہیں۔ اس کی اولاد نیت کرے یا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو ان کے نیک اعمال کا اجر پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ نے محنت کی، اپنی اولاد کو حفظ کروایا، اب آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بچے تلاوت کرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے اولاد کو نماز کے راستے پہ لگایا،
آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو اثر، آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح آپ کو اللہ نے علم نافع دیا تھا، قرآن کریم کا، حدیث کا، کوئی بھی ایسا علم جس سے آپ نے معاشرے کو فائدہ پہنچایا، آپ دنیا سے چلے گئے لیکن معاشرے میں آپ کا وہ علم باقی ہے، آپ کے شاگردوں کی صورت میں، آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کی صورت میں، آپ کے لکھے ہوئے مضامین کی صورت میں، تو آپ کی تحریروں سے، آپ کے علوم سے جب تک انسانیت فائدہ اٹھائے گی، آپ کو قبر میں لیٹے ہوئے اس کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ اچھے اثرات ہیں جو آپ نے سوسائٹی کو دیے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا میں برے اثرات کا نتیجہ بنا ہو، یعنی وہ کوئی جابر آدمی تھا، جیسے مقتدا ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، ان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، اگر مقتدا غلط راستے پر ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی غلط راستے پہ ہیں، تو جو آدمی غلط راستے کا سبب بنا ہے تو کل وہ قبر میں چلا جائے گا، لیکن اس کے اثرات جو دنیا میں برے ہیں ان کی برائی کا خمیازہ اسے آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں جو ڈائریکٹ تم سے سرزد ہوتے ہیں، تم براہ راست کوئی عمل کرتے ہو، ہم لکھتے ہیں۔ اسی طرح تمہارے جو اثرات سوسائٹی پہ ہوتے ہیں تو وہ اثرات بھی ہم تمہارے لیے ریکارڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہم لکھتے ہیں، اور اس کا بھی اچھا اور برا اثر تم تک پہنچتا ہے۔ اور اثرات کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ یہ دیرپا ہوتے ہیں۔ عمل آپ نے نماز پڑھ لی تو لکھا گیا، بات ختم ہو گئی، اگلی نماز پڑھ لی پھر لکھا گیا۔ لیکن اگر آپ نے کسی اور کو پکڑ کے نماز کے راستے پہ لگایا، یہ آپ کا وہ اچھا اثر ہے جو آپ نے سوسائٹی کو دیا ہے۔ اب جب تک وہ آدمی نمازیں پڑھتا رہے گا، آگے جب وہ نمازی بنا ہے تو اس نے کسی اور کو نماز کے راستے پہ لگایا ہوگا تو وہ بھی آپ کو پہنچے گا، وہ کسی، یعنی یہ ایک چین بن جاتی۔ جیسے یہاں کچھ کمپنیز پہلے ہوتی تھی نا، یہ ٹائمز ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، ان کے ہاں اس طرح کے کچھ سٹار ہوتے ہیں نا کہ 2 بنا دو، وہ پھر 4 بنا دے، وہ پھر 8 بنا دے، تو یہ پہلے والے کو اس کا سارا تر ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو پتہ نہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ثواب کے قانون کو پڑھ کے یہ قانون بنائے یا کیا کیا۔ تو یہ ویسے میں نے مثال کے طور پہ عرض کیا کہ آپ اگر کسی کو نیک راستے پہ لگاتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ بھی تو کوئی اثر چھوڑے گا سوسائٹی پہ، وہ اس پہ اثر چھوڑے گا، 4 پہ چھوڑے گا، وہ 4 آگے 8 پہ چھوڑیں گے، وہ 8 آگے 16 پہ چھوڑیں گے، وہ 16 آگے 32 پہ چھوڑیں گے، تو وہ سب فائدہ کس کو پہنچے گا؟ آپ کو پہنچے گا۔ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، صدیوں تک آپ کے ان اچھے اثرات کا فائدہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بری چیز کا سبب بن جائے، جیسے قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اپنے قتل کا بھی عذاب ہوتا ہے جو اس نے خود قتل کیا تھا، حابیل کو شہید کیا تھا، اور قیامت تک جو بھی آدمی قتل کرے گا تو ہر قاتل کو اپنے قتل کا بھی عذاب ہوتا ہے، اور اس قاتل کے قتل کا عذاب قابیل کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ قابیل وہ پہلا بدبخت تھا جس نے دنیا میں قتل متعارف کروایا تھا، اس سے پہلے انسانیت قتل سے متعارف ہی نہیں تھی۔ تو چونکہ اس عمل بد کو اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا، یہ اس کا برا اثر تھا جو سوسائٹی پر پڑا تھا، تو قیامت تک اس کو ہر قاتل کا جو عذاب ہے اس کو بھگتنا پڑے۔ تو اسی طرح نیک آدمی کا بھی ہے کہ جو آدمی نیکی کا سبب بنتا ہے تو آگے اس کی نیکی اللہ تبارک و تعالی معاشرے میں رائج کر دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کر سکتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں، کچھ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ تو چلیے کم از کم ہم اتنا کر لیں کہ دین کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کر لیں، دوسرے کو پیغام پہنچا دیں اور پہنچاتے رہیں، اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ اس کا دل پلٹے گا۔ اللہ نے یہاں بھی ہم پہ رحمت کی ہے کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، دل بدلے یا نہ بدلے وہ آگے اس کا مقدر ہے۔ یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ اے حبیب آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا چکے۔ اسی طرح تبلیغ چونکہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، تو جو بھی مسلمان آپ کی اس سنت پہ عمل کرے گا، قانون یہی ہے کہ مسلمان کا کام پہنچانا ہے۔ اگر کسی کا دل بدلتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں بدلتا تو آپ کو تو ثواب ملے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، اچھے اخلاق کی ترویج کے لیے، اچھی اقدار کی ترویج کے لیے، قرآن کریم کی تشہیر اور تبلیغ کے لیے انسان اپنی توانائیاں صرف کرے۔ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال اس میں صرف کرے، جس آدمی کو اللہ نے زبان کی صلاحیت دی ہے وہ اپنی زبانی صلاحیتوں کو صرف کرے،
جس آدمی کو اللہ نے تحریری صلاحیتیں دی ہے وہ تحریری صلاحیتیں صرف کرے۔ آج کل آسان کام ہے، سوشل میڈیا ہر آدمی کی دسترس میں ہے، تو جہاں آپ اس سے اور بہت سارا کام لیتے ہیں وہاں آپ اس سے دین کا بھی کام لے لیا کیجئے، وہ نصیحت کی بات وہاں لکھ لیا کیجئے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے کوئی اور نقل کر لے گا، اس سے کوئی اور نقل کر لے گا، تو یہ خیر کا کام ہے، آپ کے ذریعے وہ دنیا میں پھیلتا رہے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے اچھے اثرات آپ کے لیے لکھے جاتے رہیں گے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ جو عمل انسان آگے بھیجتا ہے ہم وہ بھی لکھتے ہیں، اور انسان کے کاموں کے جو اثرات ہیں جو وہ سوسائٹی کو دے کے جاتا ہے ہم وہ بھی لکھتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں یعنی انسان کا عمل ہے، اس کا قول ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات کے نقوش ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کیا ہوا، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اب یہاں ایک واقعہ بیان ہو، اہل عرب کے سامنے انبیاء کی حقانیت اور انبیاء کی حقانیت کو چیلنج کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ تاریخ کا ان کو سنا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے پس منظر ہے، آپ سن چکے ہیں کہ یہ ایسے ماحول میں نازل ہوئی تھی جب عرب پورے طاقت کے ساتھ اسلام کی دعوت کو روک رہے تھے۔ اب اللہ انہیں ایک واقعہ سنا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی اقوام گزری ہیں، ان کی طرف اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، تم انکار کرنے والے کوئی پہلے نہیں ہو، پہلے بھی بہت سارے گزرے ہیں، بڑے بڑے گزرے ہیں، تم کوئی پہلے سردار نہیں ہو، دنیا میں تم سے بڑے بڑے سردار گزرے ہیں، اور جنہوں نے پیغمبر کی باتوں کا انکار کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ تمام تر باتیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک واقعہ سنا رہا ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کا منظر ان کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ایک بستی تھی، اور اس بستی کی طرف اللہ نے 3 انبیاء بیک وقت بھیجے۔ پہلے اللہ نے 2 بھیجے، اور جب ان 2 کو اہل علاقہ نے جھٹلایا تو اللہ نے تیسرا بھی بھیج دی۔ اب یہ تینوں انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں اس بستی میں بھیجے، انہوں نے جا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، لوگوں نے انکار کیا۔ اب جب وہ انبیاء کو جھٹلانے لگے اور وہی جبر اور تشدد سے کام لینے لگے جو قریش سے کہا جا رہا ہے جس طرح تم کر رہے ہو، تو ہوا یہ کہ نیک لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اسی بستی کے ایک دور کے کنارے میں ایک شخص تھا جسے اللہ نے توفیق دی تھی، وہ ہدایت پر تھا، خود بھی ہدایت پر تھا، دوسروں کو بھی ہدایت پر لاتا تھا، نیک آدمی تھا، حبیب نجار اس کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ بت پرست تھا، بعد میں اللہ نے ان انبیاء کی برکت سے اسے ہدایت پر لایا اور وہ مومن بن گیا، ایمان لے آیا، پیشے کے اعتبار سے بڑا ہی تھا، انتہائی نیک آدمی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کماتا تھا شام کو اس کے 2 حصے کرتا تھا، ایک حصہ گھر والوں کو دیتا تھا گزر بسر کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے لیے غریب محتاجوں کو دے دیا کرتا تھا۔ اب یہ رہتا تھا دور کسی پرلے کنارے۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ وہاں پہ تو انبیاء کے ساتھ اس طرح معاملہ ہو رہا ہے، لوگ جھٹلا رہے ہیں، جبر سے کام لے رہے ہیں، تو وہ بھاگتا ہوا ہے اور آ کر اللہ کے دین کے دفاع میں اپنی قوم سے مخاطب ہوا، انہیں سمجھانے لگا۔ قوم کو اس نے بڑی حکمت کے ساتھ سمجھایا، استدلال ایسے پیش کیا کہ جس کو سن کے ہر آدمی جو عقل سے کام لیتا ہو تو وہ اس استدلال کو مانے بغیر رہتا نہیں۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ پیغمبر ہیں، ان کے قول اور عمل سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ پیغمبر ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کا قول بھی معجزہ ہوتا ہے، اس کا عمل بھی معجزہ ہوتا ہے، اور پوری امت اس کو ماننے پہ مجبور ہوتی ہے، عناد کی وجہ سے انکار کرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک تو یہ پیغمبر ہیں، ان کے قول عمل کو دیکھ لو، اور دوسرا یہ کہ یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، ان کا تمہارے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں۔ خود سوچ لو کہ یہ آخر تمہیں کیوں یہ دعوت دے رہے ہیں؟ کیا تم سے پیسے مانگ رہے ہیں؟ کیا تم سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ تم سے کوئی مفاد مانگ رہے ہیں؟ اگر ان کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے اور ان کا قول اور عمل ایک جیسا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ بالکل سچے لوگ ہیں، تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تم سے کسی مفاد کے طالب نہیں ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر اس نے اپنی مثال دی کہ دیکھو جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟
میں اس کو چھوڑ کر بتوں کی طرف کیوں جاؤں؟ تو اس طریقے سے مختلف اسالیب کے ساتھ عام فہم استدلال کر کے حبیب نجار نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے وہی کام کیا جو قریش کر رہی تھی۔ ہر قسم کی دلیل سن کے دلیل پہ غور کرنے کی بجائے یا دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے انہوں نے پتھر اٹھا لیے، انہوں نے جبر کا راستہ اپنایا، وہ جبر پہ اتر آئے اور انہوں نے تشدد کر کر کے اس داعی کو، اس حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ پاؤں کے نیچے کچل کچل کر اس خیرخواہ اور ہمدرد شخصیت کو شہید کیا۔ لیکن جب وہ اس پہ تشدد کر رہے تھے، عین اس حالت میں بھی وہ قوم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ایک داعی اپنی قوم کے لیے کس قدر ہمدرد ہوتا ہے، یہ حبیب نجار کے اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو خود قرآن نقل کر رہا ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ جیسے ہی وہ شہید ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس کو جنت میں داخل کیا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول گئے۔ اب جب وہ جنت میں چلا گیا، اس نے جنت کے انعامات کو دیکھا تو اس کے دل میں تو قوم کی ہمدردی تھی، تو وہاں جا کے اس نے حسرت کے ساتھ کہا کہ ہائے کاش میری قوم یہ دیکھ لیتی کہ اللہ نے مجھے کتنا اکرام سے نوازا ہے، یہ کتنی نعمتیں ہیں، یہ میری قوم دیکھ لیتی۔ اگر وہ یہ دیکھ لیتی، اس سے واقف ہوتے تو یقیناً راہ راست پہ آ جاتے۔ یعنی اتنا تشدد سہ کر بھی اس کے دل سے قوم کی ہمدردی رخصت نہیں ہوئی، بلکہ جنت جا کر بھی اپنی قوم کے لیے ہمدرد ہے اور خیر خواہ۔ یہ ایک داعی کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ قوم کے لیے اتنا ہمدرد ہے۔ اللہ نے یہ واقعہ سنایا اور پھر ان کا انجام بھی بتایا کہ جب اس داعی کو قوم نے اس طرح تشدد کر کے شہید کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمحے میں پوری قوم کو ملیمیٹ کیا، اور اللہ نے اپنے قدرت کا بھی اظہار کیا کہ اس قوم کو مٹانے کے لیے مجھے کسی فوج کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے کوئی فوج بھیجنی پڑتی، مجھے کوئی طاقت بھیجنی پڑتی، بس ایک چیخ تھی، ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری اور پوری قوم کے کلیجے پھٹ گئے، ملیمیٹ ہو۔ یہ قصہ سنا کے قریش کو گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو اس راستے پہ نہ چلو۔ اب اس قصے کے ذریعے حبیب نجار کا استدلال بھی ان کے سامنے آ گیا کہ جیسے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پیغمبروں کی سیرت کو دیکھ لو، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں کیونکہ یہ تم سے کسی مفاد کے طالب نہیں ہیں، تو اب قریش کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم غور کرو کہ جو شخصیت 40 برس تک تمہارے معاشرے میں اس طرح رہی ہے کہ تم انہیں صادق اور امین کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، تم اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، تم اپنے جھگڑوں میں ان کے فیصلوں پر اطمینان کا اظہار کرتے تھے، تم ان کی زبان سے صرف تم نے سچ سنا تھا اور تم اس کا اقرار بھی کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگلی بات کہ یہ تم سے کسی مفاد کے بھی طالب نہیں ہیں، انہوں نے تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی تبلیغ کے اوپر، تو تمہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں، اور اگر تم ان کو جھٹلانے کے راستے پہ چلو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس قوم کا ہوا تھا۔ اس طریقے سے قرآن کریم تاریخی واقعات کو ذکر کر کے ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے یہاں قرآن کریم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ بستی کون سی تھی۔ مفسرین نے اگرچہ اپنی آراء نقل کی ہیں کہ وہ انطاکیہ کی بستی تھی یا وہ شام کی تھی، قرآن کریم نے ذکر نہیں کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح روایت میں اس بستی کی تعیین منقول ہے۔ یہاں تک کہ ان انبیاء کے اسماء گرامی بھی اللہ نے ذکر نہیں کیے کہ وہ انبیاء کون تھے۔ اس لیے مفسرین میں اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء تھے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء نہیں تھے، انبیاء کے بھیجے ہوئے تھے۔ رسول کا مطلب بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا بھی رسول ہے اصطلاحی طور پہ، اور اگر پیغمبر آگے کسی کو قاصد بنا کے بھیجتا ہے تو وہ پھر پیغمبر کا رسول ہوا، نہ لغوی طور پر وہ بھی رسول ہے۔ تو مفسرین نے ان انبیاء کی تعیین میں آراء ظاہر کی ہیں، شہر کی تعیین میں آراء ظاہر کی ہیں، اللہ نے متعین نہیں کیا کیونکہ اللہ نے پیغام دینا تھا۔ قرآن کریم میں نے عرض کیا کہ کوئی تاریخی کتاب نہیں کہ وہ چیزوں کو متعین کر کے بتائے، اس نے واقعہ نقل کر کے ہمیں سبق دینا ہوتا ہے، اور واقعے کے صرف انہی پہلوؤں کو قرآن کریم بیان کرتا ہے جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اب بستی کی تعیین سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا، اللہ نے نہیں کی۔ حبیب نجار کی گفتگو سے ہمیں فائدہ ہونا تھا،
کہ اس کا استدلال کیا تھا، اس نے اللہ کی کن صفات کا ذکر کیا، انبیاء کی حقانیت کو اس نے کیسے بیان کیا، تو اللہ نے اس کے جملے نقل کیے ہیں لیکن اس کا نام نقل نہیں کیا کہ وہ کون تھا، کیونکہ اس کے نام سے ہماری کوئی سروکار نہیں، اس کی گفتگو سے ہے، اس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم صرف واقعات کے وہ پہلو ہمارے سامنے رکھتا ہے جن میں ہمارے لیے کوئی ہدایت کا پہلو ہوتا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اے پیغمبر آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کریں۔ وَاضْرِبْ، پیش کیجئے ان کے سامنے مثال، کن کی؟ اصحاب القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، ایک بستی والوں۔ بستی کون سی ہے؟ نہیں بتائی۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ رسول کون تھے؟ تعین نہیں فرمائی۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے، فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، یعنی پھر اللہ نے تیسرا پیغمبر بھیجا جس نے ان دونوں کی تائید کی۔ فقالوا، اور ان سب نے کہا، انا الیکم مرسلون، یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی پیغمبر کہہ رہے کہ دیکھو ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجیں گے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم ہی جیسے آدمی۔ یاد رکھیے ہر پیغمبر کی امت کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ یہ پیغمبر تو ہماری ہی سوسائٹی کے ہیں، ہم میں رہتے ہیں۔ ان کی معجزانہ زندگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اپنے درمیان ان کے رہنے پر انہیں یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو ہم جیسے ہمارے درمیان رہنے والے ہیں۔ قریش مکہ نے بھی کہا، باقیوں نے بھی ہر اپنے اپنے زمانے میں یہی اعتراض کیے۔ قرآن کریم نے قوم عاد کے بارے میں بھی کہا، قوم سمود کے بارے میں بھی کہا، قوم نوح کے بارے میں بھی کہا کہ ان سب نے یہ کہا تھا۔ تو قریش مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی بات کرتے ہو جو انہوں نے کی تھی۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا انہوں نے کہا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہی اعتراض آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے بندوں کے لیے کچھ نہیں بھیجا، یا تو اللہ کا وجود سے ہی انکاری ہیں، اور اگر اللہ کے وجود کو کوئی مانتا بھی ہے تو تعلیمات سے انکاری ہے۔ یعنی وہی بات جو اس زمانے کے لوگ کرتے تھے آج تک لوگ کرتے آ رہے ہیں، قریش بھی کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں جو تم کر رہے ہو نئی نہیں ہیں، پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں، ان کا انجام دیکھو اور پھر سمجھ لو کہ ان باتوں سے تمہیں باز آنا چاہیے یا نہیں۔ ان انتم الا تکذبون، اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، یعنی یہ وہ نافرمان قوم انبیاء سے مخاطب۔ قالوا، پیغمبروں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچانے۔ بلاغ پہنچانے کو کہتے ہیں مبین، واضح، یعنی ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں۔ آگے تمہارے دل بدلنا یا نہ بدلنا یہ خالق کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں پہنچانا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ قالوا، بستی والوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی۔ یہی ہر زمانے کے منکرین کی صورتحال ہے کہ وہ پھر کہتے تھے کہ جی ہمارے اوپر تمہاری وجہ سے نحوست آئی۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا تو بطور سزا اللہ نے ان پہ قحط مسلط کی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہے، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری نحوست ہے۔ اور یہی ایک مشرک کی علامت ہوتی ہے کہ وہ برائی کی جڑ اپنے اندر تلاش کرنے کے بجائے باہر تلاش کرتا ہے۔ قریش مکہ بھی یہی کرتے تھے، اور ہر زمانے میں منکرین کی یہی صورتحال تھی کہ وہ نیک لوگوں کو، اہل حق کو، دین کے علمبرداروں کو کہتے تھے کہ جی تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں۔ یہی صورتحال ہماری بھی کہ ہمارے اوپر اگر کوئی آزمائش آتی ہے، گھروں میں کوئی لڑائیاں ہوتی ہیں یا کوئی بے برکتی ہوتی ہے، تو بے برکتی کے اسباب تلاش کرنے کی بجائے، یعنی وہ سبب اپنے اندر تلاش کرنے کی بجائے ہم دوسرے میں تلاش کرتے ہیں۔ ساس کہتی ہے کہ بہو نے کچھ کر دیا ہے، بہو کہتی ہے ساس نے کچھ کر دیا ہے، شوہر کہتا ہے کہ دونوں نے ہی کچھ کر دیا، اور بس ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور اپنا گناہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرا گناہ کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میری بدعمالیاں کیا ہیں۔
تو یہی کام انہوں نے بھی کیا کہ ہم تو جی تمہارے اندر نحوست محسوس کرتے ہیں، لئن لم تنتہوا، یقین جانو کہ اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے۔ قالوا، رسولوں نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی، نحوست کا سبب باہر تلاش نہ کرو، اپنے اندر تلاش کرو۔ جیسے قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی باتیں پہنچائی گئی ہیں؟ یعنی یہ جو تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو، انکار کر رہے ہو، یہ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں؟ یعنی یہ انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ارے ہم تمہارے ساتھ خیر خواہ ہیں، اب تم ہمیں خیر خواہی کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تم ہمارا انکار کر رہے ہو۔ یعنی تم ہمیں کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ تم سے اجرت مانگی ہے، تم سے مفاد مانگا ہے، خیر خواہی ہی تو کی ہے نا، تو خیر خواہی کا یہ صلہ ہے کہ تم ہمارے اوپر الزام لگاؤ۔ کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے شخص کا نام متعین نہیں کیا، کیونکہ نام سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں کوئی ہدایت کا پہلو نہیں ہے۔ مفسرین نے مختلف تاریخی قرائن کے روشنی میں نام نقل کیا کہ حبیب نجار، جیسے میں نے عرض کی۔ قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کا کہنا مان لو، اتبعوا، ان کا کہنا کہ مان لو، من ایسے لوگوں کا، لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، وہم مہتدون، اور وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ یعنی غور کر لو، تم سے کوئی مفاد نہیں مانگ رہے، تو جب تم سے کسی مفاد کے طالب نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم اس کی نصیحت بتا رہا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتا رہا، نصیحت بتا رہا ہے کہ تاکہ ہم نصیحت سیکھیں، نصیحت کی کیسے جاتی ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ یعنی پیدا بھی وہ کر رہا ہے، بھیجا بھی اس کی طرف جانا ہے، تو درمیان میں عبادت بھی اسی کی کرو۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود بنا لوں، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے، ولا ينقذون، اور نہ مجھے وہ چھڑا سکے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کے میں بتوں کو مانوں؟ غور کر لو کہ اگر اللہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، یہ بت مجھے بچا لیں گے؟ یہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا لیں گے؟ یہ اہل عرب کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مختلف آزمائشوں کا سامنا کرتے ہو، تمہارے اوپر تکلیفیں بھی آتی ہیں، قحط بھی آتا ہے، کیا ان بتوں نے کبھی تمہیں بچایا ہے؟ تو خود ہی غور کر لو کہ اگر یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، پھر تم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف میں جاؤں گا تو یہ گمراہی ہے۔ انی آمنت بربکم، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، فاسمعون، اب تم بھی میری بات سن۔ یعنی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا بھی وہی رب ہے جو میرا رب ہے، اور میں اس رب پہ ایمان لا چکا، تو تم بھی سن لو۔ اب آگے قوم نے اس پر تشدد کیا، اس کو شہید کیا، اللہ نے اسے پھر جنت میں داخل کیا، یہ تمام باتیں قرآن کریم نے بیان نہیں کی۔ اور جنت میں جو اس کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور وہ جو قوم کے لیے رہنمائی کا اظہار کر رہا ہے، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ قیلا، اور کہا گیا، یعنی اللہ کی بارگاہ سے اس شخص کو کہا گیا جو نیک تھا، جس کو قوم نے شہید کیا تھا، جب وہ جنت پہنچا تو اللہ نے کہا ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں بھی مفسرین نے بحث کی ہے کہ جنت میں تو آدمی جب داخل ہوتا ہے جب قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اور پھر اللہ جنت میں داخل کرے گا، اس سے پہلے تو عالم برزخ ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ نے پہلے ہی جنت میں داخل کیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ اگرچہ جنت میں داخل نہ بھی ہو، لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے تو قبر میں جاتے ہی جنت کی جانب سے کھڑکی کھل جاتی، تو وہ جنت کا آرام، اس کی آسائشیں، اس کی نعمتیں اس تک آتی ہیں، تو گویا کہ وہ بھی جنت میں ہوتا ہے۔ تو جب اس نے وہ سب کچھ دیکھا، وہ اکرام دیکھا، پھر اس نے کہا قال، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے۔
کیا معلوم ہو جائے؟ بما غفر لی ربی، کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ کاش میری قوم یہ دیکھ لیتی تو ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا۔ یہ ایک داعی کا دل ہے کہ اس کے دل میں قوم کے لیے ہمدردی ہی ہمدردی ہوتی۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کسی کو نیک راستے کی تلقین کرتے ہیں، اگر وہ بدلے میں کوئی برا جملہ کہہ دے، کوئی طنز کر دے، تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ داعی کا کام نہیں ہوتا۔ داعی کا سینہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، اور جب دعوت کے کام میں کوئی آدمی قدم رکھتا ہے تو اسے ہر طرح کے رد عمل کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ دعوت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ کسی کو دعوت دیں گے، بدلے میں وہ آپ کو گلدستہ دے گا۔ وہ جوتا بھی مار سکتا ہے، وہ گالی بھی دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو داعی کو ان تمام رد عمل کے طریقوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب دعوت پر اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ کے لیے اللہ ختم نہ ہونے والا اجر کا راستہ کھولتا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے نا، کچھ سہنا بھی پڑتا ہے، کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی کڑوی نگاہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے طنز برے جملے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اللہ کے لیے سینے پہ گولی تو نہیں کھا سکتے، لیکن ہم اللہ کے لیے کسی کی کڑوی بات تو سن سکتے ہیں۔ کسی کی نگاہوں کا جو کڑوا ایک نگاہ ہے، ہم وہ تو اللہ کے لیے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ صرف اپنی عبادات کے بل بوتے پہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر لے، لیکن بہرحال اپنی انفرادی عبادات کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین انفرادی دین نہیں، اجتماعی دین ہے، یہ سوسائٹی کا دین ہے۔ اس میں آپ کے اثرات کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ آپ معاشرے کو دے کیا رہے ہیں، آپ کا معاشرے میں کردار کیا ہے، آپ نے معاشرے پر کیا اثر مرتب کیا۔ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں دیکھی جاتی۔ تو داعی کے دل میں لوگوں کے لیے صرف ہمدردی ہوتی ہے، لوگوں کے ہر کڑوے جملے کے جواب میں اس کے پاس صرف ہمدردی ہوتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ نے ان کو ملیامیڈ کیا، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جند کہتے ہیں فوج کو، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اس قوم کو مٹانے کے لیے، نافرمان قوم کو سزا دینے کے لیے۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، بلکہ وہ کیسے مٹی؟ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے نے اس قوم کے دروازے پہ آ کے بس ایک چیخ ماری اور پوری قوم کے پلے کلیجے پھٹ گئے۔ تو اللہ کی قدرت کا اظہار، قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک چیخ کی مارو، تمہارے لیے اللہ کی جانب سے کوئی فوج آنا ضروری نہیں ہے۔ اور قریش تھوڑے ہی عرصہ پہلے ابرہہ کا حال دیکھ چکے تھے کہ ابرہہ کا مقابلہ مکہ کی فوج نے نہیں کیا، عربوں کی کسی ریگولر آرمی نے نہیں کیا، اس کا مقابلہ اللہ کے بھیجے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کیا، اور پرندوں نے کہ چھوٹے چھوٹے کنکروں نے کیا۔ تو اس طرح عربوں کو اپنے وہ جو واقعہ انہوں نے سن رکھا تھا ابرہہ کا، تو وہ بھی اس طرح ان کو ایک طرح سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے کسی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے، یعنی ایک چنگاڑ تھی اور ختم۔ یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے پھر رہے ہیں۔ یعنی اللہ پیغمبر بھیجتا ہے اور یہ پیغمبروں کا اکرام کرنے کے بجائے تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے۔ یعنی وہ قومیں جا چکی ہیں، مٹ چکی ہیں، انہوں نے واپس نہیں آنا۔ تو لوگ خود ہی غور کر لیں کہ قوم عاد، قوم سمود، اتنی طاقتور اقوام، اپنے زمانے کی انتہائی متمدن اقوام جا چکی ہیں، واپسی ان کی نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی انکار کرے گا اس کے یہی حال ہے۔